اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نکلا سورۃ الحجرات ترجمہ مختصر او یار کدھر گئی کیا ہے حجرہ کی جمع حجرات سمجھ آ گئی بات حجرہ کی جمع حجرات سمجھ آ گئی بات ترجمہ ہی پڑھتے ہیں مختصر ٹھیک ہے تلاوت ہم نے کر لی اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اللہ یقیناً سب کچھ سنتا سب کچھ جانتا ہے سورت کی یہ ابتدائی 5 آیتیں خاص موقع پر نازل ہوئی تھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرب کے قبائل کے بہت سے وفد آتے رہتے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی کو آئندہ کے لیے قبیلے کا امیر مقرر فرما دیتے تھے ایک مرتبہ قبیلہ تمیم کا ایک وفد آیا آپ کی خدمت میں آیا آپ نے ان میں سے کسی کو امیر نہیں بنایا تھا اور نہ اس سلسلے میں کوئی بات کی تھی لیکن آپ کی موجودگی میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے رضی اللہ عنہ یہ مشورہ شروع کر دیا کہ ان میں سے کس کو امیر بنایا جائے حضرت ابوبکر نے ایک نام لیا اور حضرت عمر نے دوسرا پھر ان دونوں بزرگوں نے اپنی رائے کی تائید اس طرح شروع کر دی کہ کچھ بحث کا سا انداز پیدا ہو گیا اور اس میں دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں اس پر پہلی 3 آیتیں نازل ہوئیں پہلی آیت میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ جن معاملات کا فیصلہ آن رسول کو کرنا ہو اور آپ نے ان کے بارے میں کوئی مشورہ بھی طلب نہ فرمایا ہو ان معاملات میں آپ سے پہلے ہی کوئی رائے قائم کر لینا اور اس پر اصرار یا بحث کرنا آپ کے ادب کے خلاف ہے اگرچہ یہ پہلی آیت اس خاص واقعے میں نازل ہوئی تھی لیکن الفاظ عام استعمال فرمائے گئے ہیں تاکہ یہ اصولی ہدایت دی جائے کہ کسی بھی معاملے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا مسلمانوں کے لیے درست نہیں ہے اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنا ہو تو آپ سے آگے نہ بڑھنا چاہیے یعنی حقیقی چلنا بھی مراد ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں صحابہ کرام چل رہے ہیں تو آپ کے قدموں سے آگے قدم نہ ہوں یہ بھی مراد سمجھ آئی اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنا ہو تو آپ سے آگے نہ بڑھنا چاہیے نیز آپ نے زندگی کے مختلف شعبوں میں جو حدود مقرر فرمائے ہیں ان سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اس کے بعد دوسری اور تیسری آیت میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ آپ کی مجلس میں بیٹھ کر اپنی آواز آپ کی آواز سے بلند نہیں کرنی چاہیے اور آپ سے کوئی بات کہنی ہو تو وہ بھی بلند آواز سے نہیں کہنی چاہیے بلکہ آپ کی مجلس میں آواز پست رکھنے کا اہتمام ضروری ہے آداب مجلس سکھائے گئے یہ تو حضرت عمر و بکر جیسی شخصیات ہیں ان کے بارے میں یعنی یہ قسم کی سخت ڈانٹ بھی کہہ سکتے ہیں مجھے اے ایمان والو اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند مت کیا کرو اور نہ ان سے بات کرتے ہو اس طرح زور سے بولا کرو جیسے تم ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے یقین جانو جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں نیچے رکھتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے خوب جانچ کر تقوی کے لیے منتخب کر لیا ہے ان کو مغفرت بھی حاصل ہے اور زبردست اجر بھی ہے یعنی کیا مطلب ہے اونچے قسم کے لوگ ہیں لیکن ان کی بھی اگر یہ ادب نہیں کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پھر ان کے بھی اونچا درجہ ان کو بچائے گا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ضروری ہے ان کو بھی ضروری وہ بڑی شخصیات ہے حضرت ابوبکر ہیں عمر ہیں بڑی عظیم شخصیات شیخین ہیں لیکن ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے تعریف بھی کی ہے تقوی کے لیے ان کو منتخب کر لیا اللہ تعالیٰ نے مغفرت بھی حاصل ہے زبردست اجر بھی حاصل ہے 3 فضیلتیں اللہ نے فرما کر پھر بھی فرمایا کہ بھئی وہ ادب نہیں کریں گے پھر ان کے لیے بھی خطرہ ہے نا اے پیغمبر جو لوگ تمہیں حجروں کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں ان میں سے اکثر کو عقل نہیں ہے تمیم کے جس وفد کا بھی ذکر کیا گیا وہ دوپہر کے وقت مدینہ منورہ پہنچا تھا جب کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے یہ لوگ آداب سے واقف نہیں تھے اس لیے ان میں سے کچھ لوگوں نے آپ کے گھر کے باہر ہی سے آپ کو پکارنا شروع کر دیا اس وقت پر آیت میں تنبیہ فرمائے گی نئے مسلمانوں کو آداب سکھایا گیا ٹھیک ہے باہر سے آوازیں نہ دو مطلب کسی طریقے سے نا دستک دو یا کوئی ادب کا جو اس وقت طریقہ تھا اس کو اپنانا تھا باہر سے آوازیں دینا مطلب یہ ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا نا کوئی آوازیں دے رہا ہو دستک دینے کا سورہ اس میں نور وغیرہ میں حکم ہے اجازت کا حکم ہے اور اگر یہ لوگ اس وقت تک صبر کرتے جب تک تم خود باہر نکل کر ان کے پاس آ جاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا ہے اور اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان اللہ نے خود یہاں کے فرما دیا ان کو چاہیے تھا بے صبری نہ کرتے خاموش رہتے باہر صبر کرتے آپ سے ہم اپنے
باہر ہی آنا تھا نا، نماز شاز کے لیے آئیں گے کسی نہ کسی، ہر وقت گھر میں تو نہیں رہیں گے نا۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی سے کچھ لوگوں کو نقصان پہنچا بیٹھو پھر اپنے کیے پر پچھتاؤ۔ اتنی بڑی لمبی تفصیل ہے بھائی میرے، اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں، بہت سی باتیں ہیں جن میں وہ اگر تمہاری بات مان لیں تو خود تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے تمہارے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے اور اسے تمہارے دلوں میں پرکشش بنا دیا ہے، اور تمہارے اندر کفر کی اور گناہوں اور نافرمانی کی نفرت بٹھا دی ہے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو ٹھیک ٹھیک راستے پر آ چکے ہیں، وہ جو اللہ کی طرف سے فضل اور نعمت کا نتیجہ ہے۔ اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے کے ساتھ زیادتی کرے تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کر رہا ہو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ چنانچہ اگر وہ لوٹ آئے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرا دو، ہر معاملے میں انصاف سے کام لیا کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، اس لیے اپنے دو بھائیوں کے درمیان تعلقات اچھے بناؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا جائے۔ اے ایمان والو، نہ تو مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑا رہے ہیں خود ان سے بہتر ہوں، اور نہ دوسری عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑا رہی ہیں خود ان سے بہتر ہوں۔ اور تم ایک دوسرے کو طعنہ نہ دیا کرو، ولا تلمزوا انفسکم، کیا مطلب ہے؟ طعنہ نہ دیا کرو ایک دوسرے کو، طعنے مارنا، ٹھیک ہے۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو۔ ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا بہت بری بات ہے، یعنی برا نام رکھنا، اور جو لوگ ان باتوں سے باز نہ آئیں تو وہ ظالم لوگ ہیں۔ سمجھ آئیے؟ اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور کسی کی ٹوہ میں نہ لگو، پیچھے نہ لگے رہو والے بس، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو خود تم نفرت کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا بہت مہربان ہے۔ سمجھ آئیے؟ اے لوگو، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور تمہیں مختلف قوموں اور خاندانوں میں سے اس لیے تقسیم کیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو، کالا کون ہے، چٹا کون ہے، کالا خان کون ہے، مغل کون ہے، فلاں انگریز کون ہے، فلاں، سب دنیا میں مختلف ہیں نا، پہچانے جاتے ہیں، پنجابی، پٹھان، یہ پہچان کے لیے، نہ کہ اس لیے کہ بس اپنے آپ کو پٹھان سمجھ کے، پنجابی سمجھ کے بڑے بدماش بنے پھرو، بلکہ یہ پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ، بس اس میں وہ فخر کی چیز نہیں ہے، اس میں کہ اگر اللہ نے فرما دیا ہے۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو، اکرم اتقاکم، یقین رکھو کہ اللہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز سے باخبر ہے۔ اچھا، یہ دیہاتی کہتے ہیں قالت العرب، ہم ایمان لے آئے، ان سے کہو کہ تم ایمان تو نہیں لائے، البتہ یہ کہو کہ ہم نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور اگر تم واقعی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال کے ثواب میں ذرا بھی کمی نہیں کرے گا، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ اے ایمان لانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانا ہے، پھر کسی شک میں نہیں پڑے، اور جنہوں نے اپنے مال و دولت اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ اے پیغمبر، تو ان دیہاتیوں سے کہو کہ کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو، حالانکہ تو اللہ ان تمام چیزوں کو خوب جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہیں، اور اللہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھتا ہے۔ یمنون علیک، یہ لوگ جو تم پر احسان رکھتے ہیں کہ یہ اسلام لے آئے ہیں، ان سے کہو کہ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتلاؤ، بلکہ اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو تو یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی ہے، شکر ادا کرو۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ بات کو خوب جانتا ہے، اور یہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ترجمہ مختصر ہو گیا سورہ حجرات کا۔